السلام علیکم. آج کا موضوع ہے پنجاب حکومت سے سبسڈی پر ٹریکٹر کا حصول. ویسے تو ہم پنجاب کی زرعی پالیسی سے ہمیشہ خائف ہیں, مجھ سمیت جتنے بھی میرے کسان بھائی ہیں, لیکن پھر بھی انہی گھنے بادلوں میں ایک امید کی کرن ہے, اور وہ کرن ہے پنجاب حکومت کی طرف سے مختلف اسکیمیں. اور آج اسی لیے ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں, ڈی جی انفارمیشن ندیم عصمت صاحب. ان سے ہم معلومات لیں گے کہ آیا پنجاب حکومت کا جو فیز 2 پروگرام ہے جس میں ٹریکٹر کا حصول ہے سبسڈی کے اوپر, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور کسان بھائی کیسے اس اسکیم کے تحت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. ڈی صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا جو قیمتی وقت ہے وہ ہم نے لیا. اب آپ ہمارے کسان بھائیوں کو ذرا بتا دیں کہ یہ ٹریکٹر آپ سے کیسے لے سکتے ہیں, وہ کیا کرائیٹیریا ہے, اس پہ تمام تر تفصیلات سے آپ نے ان کو آگاہ کرنا ہے. شکریہ, آپ نے موقع دیا. اچھا ایسا ہے کہ ایک تو میں پہلے بھی بتا دوں کہ 9500 ٹریکٹر پہلے فیز میں ہم کاشتکاروں کو دے چکے ہیں گرین ٹریکٹر, اور 10 لاکھ پر ٹریکٹر سبسڈی پہ. تو وہ ہمارے کاشتکار جو ہیں وہ ان سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں, فیلڈ آپریشنز کر رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس ٹریکٹر خریدنے کی قوت نہیں تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے گرین ٹریکٹر کی صورت میں. ان کے پاس اب ٹریکٹر ان کی اپنی ملکیت ہیں. اب جو پہلے مرحلہ کی جو کامیابی ہے, کاشتکاروں کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے 20,000 اور ٹریکٹر جو ہیں وہ کاشتکاروں کو سبسڈی پر فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا پروگرام لانچ کروایا ہے, جس کا آج ہی جو ہے وہ پورٹل رات 12 بجے کھل جائے گا. وہاں پورٹل پر اپلیکیشن جو ہیں وہ آن لائن ہی اپلائی کر سکیں گے فارمرز. اس کے لیے کوئی پیسے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آٹومیشن پہ ڈیجیٹل اس کا سسٹم ہے. اس میں کوئی فیس نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی وہ ہیومن انوالومنٹ نہیں ہے, صرف آن لائن اس نے اپلائی کرنا ہے. اور اپلائی کرنے کا بھی سیدھا طریقہ ایک پورٹل ہے gts.punjab.gov.pk. اس پہ جب پورٹل کھولے گا تو اس پہ وہ اپلائی کر دے گا. اپلائی کرنے کے بعد یہ جو اب فیز 2 ہے اسے بھی ہم نے 2 مرحلوں میں سپلٹ کیا ہے. ایک ہے بڑے ٹریکٹرز 75 ہارس پاور اور اس سے بڑے 125 ہارس پاور تک, ان پہ ہم دے رہے ہیں 10 لاکھ روپے سبسڈی. اور ان کے لیے اپلیکیشن آج سے اوپن ہو گئی ہیں, لوگ اپلائی کر رہے ہیں یا شروع کر دیں گے. رات 12 بجے پورٹل کھلے گا. اور سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ اس پہ 10 لاکھ روپے سبسڈی ہوگی. یہ بڑے ٹریکٹر ہیں, ہائی پاور ٹریکٹر جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے فیلڈ آپریشنز کے لیے. فیلڈ زیادہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہیوی زرعی مشینری, بڑی زرعی مشینری جو ہے وہ آپریٹ ہی بڑے ٹریکٹروں سے ہوتی ہے. تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کاشتکاروں کو, اور اس کے ساتھ ہی چند دنوں کے بعد چھوٹے ٹریکٹروں کا ایک پروگرام ہم لا رہے ہیں. 10,000 وہ ہوں گے, ان پہ بھی ہم مجموعی طور پر یہ 20,000 ٹریکٹر ہیں جو فیز 2 کے اندر آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. 10,000 بڑے 10,000 چھوٹے. اور یہ بڑے ٹریکٹر میں آپ کو بتاؤں کہ 7 ایکڑ کم از کم اس کے لیے ملکیتی رقبہ ضروری ہے. جی سر, اپلائی کرنے کے لیے کاشتکار بھائیوں کی انفارمیشن کے لیے کہ 7 ایکڑ ملکیتی رقبہ جو ہے اس کے لیے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس 7 ایکڑ رقبہ زرعی رقبہ موجود ہونا چاہیے اس اپلائی کرنے کے لیے. بڑے ٹریکٹر کے لیے آپ بتا رہے ہیں, اور چھوٹے ٹریکٹر کے لیے؟ چھوٹے ٹریکٹر کے لیے 5 ایکڑ. اچھا, اور چھوٹا ٹریکٹر جو ہے وہ 50 سے 65 ہارس پاور تک, تو ان پہ جو ہے وہ 5 لاکھ روپے سبسڈی ہے. تو وہ بھی چونکہ پہلے ہم چھوٹے بڑے سارے ٹریکٹر دے چکے ہیں, اس لیے ہم نے بائیفرکیٹ کیا ہے کہ بڑے ٹریکٹر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, اور فیلڈ آپریشنز میں بھی بڑے ٹریکٹر کا زیادہ اچھا امپارٹنٹ رول ہے. اس لیے بڑے ٹریکٹرز کو پرائرٹی دی گئی ہے, اور بڑے ٹریکٹر پہ سبسڈی بھی زیادہ دی گئی ہے. بڑے ٹریکٹرز کی قیمت بھی زیادہ ہے. تو جب وزیر اعلیٰ پنجاب چاہتی ہیں کہ پنجاب میں فارم میکانائزیشن کو فروغ ملے تو اس کے لیے ہائی پاور ٹریکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, میرا ایک سوال ہے آپ سے. جب بھی کوئی کسان اس پورٹل کے اوپر اپلائی کرتا ہے, پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ ہر بندہ ڈیجیٹل سسٹم سے وابستہ نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈیجیٹل سسٹم سے آگاہ نہیں ہیں, جو نہیں جانتے. آج کل کے جو نوجوان ہیں جو جانتے ہیں وہ تو اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس سسٹم کے بارے میں پتہ نہیں, وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل ہے, آپ کی بات درست ہے. آج دور
ہم ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارے جتنے اب تقریباً کوئی 15-20 لاکھ کاشتکار جو ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کسان کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہے, انہیں بھی پتہ ہے. پہلے 15-16 لاکھ کے قریب پہلے ٹریکٹر جو ہمارا فیز 1 تھا, جہاں ہم نے 9500 ٹریکٹر کاشتکاروں کو دیے ہیں, وہ بھی ڈیجیٹل پورٹل کے ذریعے انہوں نے اپلائی کیا تھا. اور اب بھی ڈیجیٹل پورٹل اس لیے کھولا گیا ہے کہ نہ ہیومن انوالومنٹ ہو, نہ کسی قسم کی کوئی کسی کو شکایت ہو کہ میں فلاں دفتر. ٹرانسپیرنسی کو مد نظر ہے. یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ ہیومن انوالومنٹ نہیں رہی, کہ ڈیجیٹل پورٹل ہے, پورٹل پہ اپلائی کریں اور 20 سیکنڈ کے بعد آپ کو جواب آ جائے گا کہ آپ کی اپلیکیشن ان پروسیس ہے, اور وہ پروسیس آٹو جنریٹر پروسیس. اس چیز کی نشاندہی کیسے ہوتی ہے؟ اگر میں اپلائی کرتا ہوں, اگر میرے نام زمین جو ہے وہ 7 ایکڑ نہیں ہے, تو اس کا کیا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے؟ کیا ایسی کون سی ڈیٹیکٹیو ہوتی چیز؟ جب آپ اپنا CNIC اپنا شناختی کارڈ اس میں انٹر کریں گے تو آٹو پہ چلا جائے گا سسٹم, وہ PLRA کے پاس چلا جائے گا. PLRA دیکھے گا کہ اس کاشتکار صاحب کے 7 ایکڑز ہیں تو آپ کوالیفائی کر دیں گے. اگر 7 ایکڑ ان کے ریکارڈ میں نہیں ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں گے. جو بڑا ٹریکٹر ہے اس کی آج کی مارکیٹ میں قیمت کیا ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے, بہت مختلف ویری کرتی ہیں نا. یہ 4 ملین سے 7-8 ملین تک ہے. 7 ملین تک. باقی رقم 7 ملین تک تقریباً. باقی رقم جو ہے وہ کسان پے کرے گا. آپ بڑے ٹریکٹر پہ 10 لاکھ روپے سبسڈی دیں گے. بالکل. اس سے پہلے اگر وہ اپلائی کرتا اسے کسی قسم کی رقم وصول تو نہیں کی جائے گی. تو باقی جو رقم کی ادائیگی اس نے خود بالکل اس نے دینی ہے, کیونکہ یہ اس کی پراپرٹی ہے, ٹریکٹر اس کا ہے, یہ اس کی خوش قسمتی ہے. اگر بیلٹنگ میں اس کا نام نکلتا ہے تو 1 ملین روپے 1 ملین روپے جو ہے یہ بہت بڑی سبسڈی ہے. تو یہ سبسڈی عصمت صاحب براہ راست اس کے اکاؤنٹ میں جائے گی, یا آپ کسی ٹریکٹر کی کمپنی جو ہے اس کو؟ وہ ایسے ہوگی کہ وہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کا DD جمع کرائے گا اس کمپنی کو, گورنمنٹ کرائے گی 10 لاکھ روپیہ اس کمپنی کو. باقی پیمنٹ وہ خود کرے گا. جس کمپنی کا بھی اس نے ٹریکٹر سلیکٹ کیا ہے, ٹریکٹر اس نے خود سلیکٹ کرنا ہے. جو بھی کمپنیاں 3-4-5 ہیں ان کے ٹریکٹر وہ خود سلیکٹ کرے گا, ہارس پاور خود سلیکٹ کرے گا. 85 والا لینا ہے, 75 والا لینا ہے, 90 والا لینا ہے, جو بھی لینا ہے وہ خود سلیکٹ کرے گا. اور جب وہ سلیکٹ, اگر وہ 10 لاکھ کا جو DD لے کے وہ چھوٹا ٹریکٹر لے لیتا ہے تو نہیں, وہ ایلیجیبل نہیں, وہ ہوگا نہیں نا, اس کا بک ہی نہیں ہوگا چھوٹا. چھوٹے کے لیے کمپنی اسے انٹرٹین ہی نہیں کرے گی. وہ آٹومیٹیکلی کمپنی کے پاس جو کمپنی اس نے سلیکٹ کی ہے نا, تو وہ کمپنی, اور ٹریکٹر بھی اس نے ہارس پاور سلیکٹ کی ہوئی ہے کہ میں نے 385 لینا ہے یا 75 لینا ہے, جو بھی وہ اسے لینا پڑے گا. وہ چینج بھی نہیں ہو سکے گا. اب یہ جو جب ہم آن لائن اپلائی کرتے ہیں, اس کا کتنا پروسیس ہے, کتنا ٹائم, اس کو ڈیوریشن کتنی ہے؟ اپلائی کرنے میں تو 5 اپلائی کرنے کے بعد جو پروسیس, اپلائی کرنے کے بعد کوئی 24 گھنٹے کے اندر پورا پروسیس ہو جاتا ہے, فائنل ہو جاتا ہے. فائنل اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کوالیفائی کر گئے ہیں, اب آپ اس سسٹم میں آ گئے ہیں. کوالیفائی کرنے کے بعد کیا کوئی نمبر, ٹیکسٹ میسج وہ وصول کرتے ہیں؟ ہاں, اسے میسج آ جاتا ہے کہ یو ہیو بین کوالیفائڈ فار بیلٹنگ, اور جب بیلٹنگ ہوگی تو پھر آپ کی قسمت. بہت شکریہ عصمت صاحب. آج انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ آپ کیسے پنجاب گورنمنٹ کی جو ٹریکٹر اسکیم ہے اس سے سبسڈی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ ضرور اپلائی کریں, اور اس سلسلے میں کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں وہ سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. تو ہم براہ راست وہ سوال عصمت صاحب کو بھیج کے ان سے جوابات لے کر وہ آپ کو بھیجیں گے اور آپ سے گفتگو بھی کریں گے. اگر یہ اسکیم اچھی لگے تو آپ اس پہ ضرور اپلائی کریں, کیونکہ پنجاب حکومت کی یہ اسکیم آپ کے لیے ہے, اور آپ کسان ہیں. کیونکہ کسانوں کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کا خاص طور پر انہوں نے اعلان بھی کیا ہے. بھلے بہت ساری ایسی پالیسیاں ہیں جس کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں کسان, لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں جن کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ ضرور اپلائی کریں اور ٹریکٹر جو ہے وہ حاصل کریں, کیونکہ آج کے مہنگائی کے دور میں ٹریکٹر حاصل کرنا, ٹریکٹر خریدنا بہت مشکل ہے چھوٹے کسانوں کے لیے. تو اس پہ کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ.